الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشہوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست کا موضوع ہے آخرت کے لیے اعمال صالحہ کی تیاری۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے انکاری بھی بہت دنیا میں پیدا ہوئے، اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں بہت پیدا ہوئے، لیکن آج تک کوئی موت کا انکاری پیدا نہیں ہوا، کیونکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بحیثیت مسلمان جہاں موت کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، تو وہاں ہمیں آخرت کے لیے تیاری اور محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے جو آج میں نے حدیث بیان کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو دل کی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ گویا کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ گویا کہ مشکلات سے مراد یہ ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرنا پڑے گا، حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا، فلموں ڈراموں سے اور بے حیائی کے دیگر کاموں سے ہمیں بچنا پڑے گا، میوزیکل ٹون سے اجتناب کرنا پڑے گا، سودی لین دین سے اجتناب کرنا پڑے گا، خواتین کو پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا، جہنم کو دل کی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ اگر ہم دل کی خواہشات پر چلیں گے تو یہ چیزیں انسان کو جہنم میں پہنچا دیں گی۔ جیسا کہ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، دل نہیں کر رہا فلمیں ڈرامے چھوڑنے کا، دل نہیں کر رہا، خواتین کہتی ہیں پردہ کرنے کا، اور دیگر لوگ کہتے ہیں دل نہیں کر رہا یہ کرنے کا اور وہ کرنے کا۔ اگر ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کی جہنم کو دل کی خواہشات نے گھیر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو جہنم میں پہنچا دیں گی اگر انسان دل کی خواہشات پر چلے گا۔ اسی بات کو ایک اور جو وہ رخ سے ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بنی آدم کے پاؤں میدان حشر سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا وعن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ جو انسان کو عمر دی گئی، کسی کو 30 سال، کسی کو 40، کسی کو 50، 70، 90 وغیرہ وغیرہ، تو وہ عمر انسان نے کہاں پر لگا دی؟ کیا وہ عمر صرف دنیا بنانے کی خاطر لگا دی، یا جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا تھا، جو قرآن بیان کرتا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو صرف میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اسی بات کو ایک اور انداز میں قرآن بیان کرتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے ذات اللہ جس نے یہ زندگی بھی بنائی اور موت بھی بنائی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اعمال کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اعمال اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ تو پہلا سوال ہوگا وعن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ عمر انسان نے کہاں پر لگائی۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ وہ جو ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، زندگی کا گولڈن ٹائم پیریڈ تھا جس میں انسان کی تمام صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، جسمانی صلاحیتیں، عقلی صلاحیتیں، تمام صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، بتاؤ وہ زندگی کا گولڈن ٹائم پیریڈ تم نے کہاں پر لگایا؟ کیا وہ جوانی انسان نے اپنے کیریئر کو آگے سے آگے بڑھانے میں لگا دی، اپنے بزنس کو آگے سے آگے بڑھانے میں، بزنس کو پروموٹ کرنے میں، بزنس کو ایکسپینڈ کرنے میں لگا دی؟ بتاؤ وہ جوانی تم نے کہاں پر لگائی؟ تیسرا سوال
وعن مالی، چوتھا سوال وفیما انفق، اور مال کو خرچ کہاں پر کیا، کیا صحیح جب وہ مصرف تھا مال کے خرچ کرنے کا، یا فضول رسومات میں اسراف اور تبذیر میں، جب وہ اسراف اور تبذیر میں مال کو خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا مال کو؟ اگر فضول رسومات میں جیسا کہ شادی بیاہ پہ جو پیسے کو جب وہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس کی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، اور فضول رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہندی کی رسم اسلام میں کچھ اس کا کوئی تعلق، تو بڑی منگنی، چھوٹی منگنی، درمیانی منگنی، تین جو وہ منگنی کی رسمیں ہوتی ہیں، اور ایک ایک رسم کے ہاں، ایک ایک رسم کے اوپر عمراء کے ہاں 10-10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رحم فرمائے۔ اس چیز کا پوچھا جائے گا۔ چوتھا سوال، مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ آج غرباء کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس صاف پانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور عمراء جو وہ پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں، فضول رسومات کے اوپر جو وہ پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ تو پوچھا جائے گا مال خرچ کہاں پر کیا؟ پانچواں سوال اور آخری سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جتنا دین کا علم حاصل کیا اس میں سے عمل کتنے پر کیا؟ سب کو پتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 151 میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچ رہے ہیں؟ تو پانچواں سوال، جتنا دین کا علم تھا اس میں سے عمل کتنے پر کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سیکھیں نہ، دین سیکھیں گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا، پوچھ گچھ بھی ہوگی، نہ دین سیکھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا، نہ باس پرس ہوگی، نہ سوال جواب ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جو فرائض اور واجبات ہیں تو وہ تو انسان کو سیکھنا ضروری ہے، کمپلسری۔ اگر وہ نہیں سیکھے گا تو نہ سیکھنے کا بھی گناہ انسان کو ملے گا۔ تو فرائض اور واجبات کو سیکھنا کمپلسری ہے، اور جتنا دین کو سیکھیں گے، قرآن جتنا پڑھیں گے، دین کی تعلیمات کے قریب آئیں گے، تو اتنا ایمان بھی بڑھے گا۔ جتنا ایمان بڑھے گا تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کے حوالے سے، آخرت میں 5 پوچھے جانے والے سوالوں کے حوالے سے وضاحت فرمائی ہے کہ جو 5 سوالات ہیں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اور جتنا دین کا علم تھا اس میں سے عمل کتنے پر کیا۔ ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر آخرت سے ہمارے پاؤں ہل نہیں سکیں گے میدان حشر سے، جب تک کہ ہم ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ یوں نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باس نے کوئی اسائنمنٹ دی، نہیں ہو سکی، ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، گردن جھکا لی، سوری کہہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یونیورسٹی میں ٹیچر نے اسائنمنٹ دی، نہیں ہو سکی، گردن جھکا لی، ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے دن بنی آدم کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب دے نہ دے۔ گویا کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے زندگی کن کاموں میں لگائی، ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے جوانی کن کاموں میں ضائع کی، ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا تھا، ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے مال کو خرچ کہاں پر کیا تھا، ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہمیں جتنا دین کا علم تھا اس میں سے عمل ہم نے کتنے پر کیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب دیے بغیر میدان حشر سے ہمارے پاؤں ہل نہیں سکیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں واضح فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو جائے، خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، اور خوبصورت بننے پر کتنا ہی ٹائم کیوں نہ لگا لے، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے مال کی طرف دیکھتے ہیں کہ مالوں کے کتنے انبار لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مال کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ تو پھر کس چیز کی طرف دیکھتے ہیں؟ یہ بات اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں کہ دلوں کے اندر کتنا خلوص ہے اور کتنا انسان اعمال آخرت کے لیے اکٹھے کر رہا ہے، اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔
سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو گناہوں نافرمانی سے بچاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے انسان نے کوئی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے، کل کے لیے انسان جو وہ محنت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے دوڑو اور اس جنت کے لیے دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ جو عرض ہوتا ہے، طول اور عرض میں جو وہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت کا جو جنت کے حوالے سے بیان ہوا کہ اس کا جو عرض ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر طول جو وہ زیادہ ہوتا ہے، عرض کم ہوتا ہے، اور جنت کے حوالے سے تو معاملہ برعکس ہے کہ اس کا جو عرض ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو پھر سوچئے کہ اس کا طول کتنا لمبا ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج زندگی ہمارے پاس ہے، اگلے سیکنڈ کا ہمیں نہیں پتا، اس کو غنیمت جانے۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جوانی ہے جن لوگوں کو ملی ہوئی ہے اسے غنیمت جانے۔ جوانی میں انسان بھاگ دوڑ، محنت، اسٹرگل، دین کے لیے محنت، اپنی آخرت کے لیے تیاری زیادہ کر سکتا ہے بڑھاپے کی نسبت، تو اسے اس جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ تیسری چیز ہے کہ فراغت کو مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ آج وقت ہے، اس کو غنیمت جانے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اپنی تجوید درست کرنے کے لیے، اپنا نازلہ درست کرنے کے لیے، عربک گرامر سیکھنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے، احکام شریعت سیکھنے کے لیے وقت نکالے۔ آج فرصت ہے، اسے غنیمت جانے۔ کل کو کیا پتا کہ ایسی مصروفیت آ جائے کہ انسان کے پاس جو وہ ریسٹ کرنے کے لیے بھی ٹائم نہ ہو، تو فراغت کو مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت جائے۔ چوتھی چیز، مال کی فراخی کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ آج مال ہے، اس کو غنیمت جانے۔ کل کو انسان کے پاس مال نہ ہو، پھر کل انسان سوچے کہ میں اتنا مال دین کے لیے خرچ کر لیتا، اتنا مال دین کے لیے خرچ کر لیتا، تو آج مال کی فراخی کو انسان جب وہ غنیمت جانے۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو تندرستی دی ہوئی ہے، اسے غنیمت جانے۔ کل کو خدا نخواستہ انسان کسی جب وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جو دائمی مرض ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے انسان جو اس تندرستی کو غنیمت جانے اور آخرت کے لیے تیاری کرے، محنت کرے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جو جامع ترمذی میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم نیک کام کرنے میں کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ کیا تمہیں اس موت کا انتظار ہے جو بہت ہی تلکڑی ہے، یا تمہیں اس دجال کے آنے کا انتظار ہے، ٹھیک ہے، جو بہت ہی بری چیز ہے، یا تمہیں جب وہ بیماری کے آنے کا انتظار ہے جو انسان کو کسی کام کا نہ چھوڑے، یا تمہیں اس بڑھاپے کا انتظار ہے کہ جس کے بعد تم خوش نہ کر سکو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عمل کے اندر پیچھے رہ گیا تو اسے اس کا نسب پھر آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو انسان کو اسلام تلقین کر رہا ہے کہ وہ اپنے آخرت کے لیے تیاری کرے، آخرت کے لیے اعمال اکٹھے کرے، آخرت کے لیے محنت کرے۔ اگر کوئی شخص عمل کے اندر پیچھے رہ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے اس کا نسب نہیں آگے بڑھا سکے گا۔ وہ یہ سوچے کہ میرا تعلق فلاں سے ہے تو فلاں سے ہے، فلاں سے نسبت ہے، تو انسان کو اس کا نسب نہیں آگے بڑھا سکے گا۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جو وہ لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قیامت کے دن میرا نبی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور ایک اور موقع پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بھی پکارا تھا
کہ اے صفیہ نبی کی پھپھی، اے عباس نبی کے چچا، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، قیامت کے دن میرا نبی ہونا آپ لوگوں کے کام نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ امتی کس خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ خیر ہے جی، بس اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا، آخرت کے لیے تیاری کچھ ہے نہیں، محنت ہے نہیں، خوش فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسی بات کو قرآن واضح کرتا ہے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں تمہارے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہوا ہے، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ تم بغیر اعمال کے، بغیر آخرت کی تیاری کے لیے تم جب وہ بخشے جاؤ گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی بات کو ایک اور انداز میں قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین مجرمین، کیا قیامت کے دن ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ایک شخص اللہ کی مان کر چلنے والا، ایک دوسرا شخص دل کیا تو نمازیں پڑھ لی، دل کیا تو چھوڑ دی، دل کیا تو فلمیں ڈرامے دیکھ لیے، دل کیا تو چھوڑ دیے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا قیامت کے دن ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کو دونوں کو برابر کر دیں گے، دونوں جنت میں چلے جائیں گے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیف تحکمون، یہ کیسے تم اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہو؟ تو ایسا ہونے والا نہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر اعمال کے، بغیر محنت کے؟ ابھی تو آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ ابھی تو تم پر وہ حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم بغیر اعمال کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر ابھی وہ حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، ان پر سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، وزلزلوا، اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ وقت کے رسول یہ پکار اٹھے کہ متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنا۔ آج فتنے کا دور ہے، یقیناً فتنوں کے دور میں، فتنوں کے ادوار میں دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو جہاں دین پر عمل کرنا اس فتنے کے دور میں مشکل ہے تو سعادت اور اجر بھی بہت ہی عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا کتنا بڑا سعادت کی بات ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آج کوئی شخص اس فتنے کے دور میں دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو اسے وہی ثواب ملے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ہوا کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پائے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، جو دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، امنگ پیدا ہوئی، چل دوڑے اس کی تکمیل کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص بے وقوفی کر رہا ہے۔ وہ تمنا علی اللہ، اور بغیر عمل کے جو وہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھا، عمل ہے نہیں، آخرت کے لیے کوئی تیاری ہے نہیں، محنت انسان کر نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بس امیدیں باندھ رہا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پاتا ہے، نفس کی وہ خواہشات جو اللہ کے احکامات سے ٹکرانے والی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والی، اس پر وہ قابو پاتا ہے، اس پر کنٹرول کرتا ہے، ان خواہشات کو وہ ترک کرتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے۔ جو شخص ہر خواہشات کی تکمیل کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، چاہے وہ ناجائز ہو، کیسی بھی ہو، تو ایسا شخص بے وقوفی کر رہا ہے۔ اور تمنا علی اللہ، اور بغیر
عمل کیے ہوئے جو اللہ سے امیدیں باندھ رہا ہے وہ شخص بھی بے وقوفی کر رہا ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک جو نیک کام کرنے والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور بے شک جو گناہ کے کام کرنے والے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ جامع ترمذی، مسند احمد اور سنن دارمی میں ایک طویل حدیث آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت کرنا، معذرت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی اس حدیث میں کہ جس شخص کا غم آخرت بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا یعنی بے پرواہی جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو سمیٹ دیتے ہیں، دنیاوی اس کے جو معاملات ہیں وہ سمٹ جائیں گے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس شخص کا غم جب وہ دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر یعنی محتاجی کو جب وہ کندہ کر دیتے اور اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے اور دنیا سے اسے وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو اضافی ہوتا ہے، جو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے مزید کوئی اضافہ نہیں ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ جن لوگوں کا غم جو ہے وہ آخرت بن جائے، جنہیں ہر لحظہ آخرت کی فکر ہو کہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں، ہماری آخرت بنے گی یا نہیں، کہیں ہماری آخرت ضائع تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ناکام تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں آخرت میں ہم ذلیل و رسوا تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کا غم آخرت بن جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک تو فائدہ ان کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں غنا پیدا کر دیتے، بے پرواہی، انہیں دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ انہیں یہ ملتا ہے کہ ان کے معاملات جو وہ سمٹ جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا ان کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو وہ اللہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر کو جو وہ کندہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے معاملات اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں، معاملات اس کے سمٹتے ہی نہیں ہیں اور دنیا سے اسے وہی ملتا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، مزید کوئی اضافہ، کوئی فضل اسے نہیں ملتا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ایسے ہی چھوٹ جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں پر کیا، دین پر کتنا عمل کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جب اعمال نامہ جو وہ سامنے رکھا جائے گا، اعمال نامہ جب کھول دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ جو گناہگار لوگ ہوں گے، نافرمان لوگ ہوں گے، جو کچھ اس اعمال نامے میں لکھا ہوا ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے، وہ یقولون، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس اعمال نامے نے تو نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس میں موجود ہے اور بڑے سے بڑا گناہ بھی اس میں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کو وہ اس کے اندر موجود پائیں گے، لکھا ہوا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب جو وہ کسی پر بھی جو وہ ظلم کرنے والا نہیں، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ آج کے اس موضوع میں جن باتوں کو ہم نے سمجھا ہے وہ ہے آخرت کے لیے اعمال صالحہ کی تیاری۔ آخرت ایک اٹل حقیقت ہے اور بحیثیت مسلمان جہاں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، بعث بعد الموت پر ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں اس آخرت کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، جد و جہد بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی آپ دیکھیے کتنی حقیر سی زندگی ہے دنیا کی، اور اس
آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی حقیر ہے. تو یہ جو دنیا کی زندگی بہت ہی حقیر ہے، اس حقیر سی زندگی کے لیے آپ دیکھیے کہ کتنی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تب جا کر دنیا میں انسان کوئی مقام اپنا بنا پاتا ہے. تو آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے اور وہ دائمی زندگی ہے، تو اس کے لیے تو انسان کو بہت کچھ محنت کرنی پڑے گی. یہ آخرت میں جنت ویسے ہی بیٹھے بٹھائی نہیں ملے گی کہ ہم بس سوچیں کہ بس مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا تو بس کافی ہے. ہاں، وہ ایک بات جو کہ اہل علم بیان کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اگر ایک شخص جس نے کلمہ تو پڑھا تھا، مسلمان تو ہوا تھا، لیکن اس کی نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے، ٹھیک ہے، تو پہلے وہ جہنم میں اپنی سزا کاٹے گا، اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیں بالآخر تو جنت میں ہم چلے جائیں گے نا، گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر تو ہم جنت میں چلے جائیں گے نا. تو بھائی چلے تو جائیں گے، لیکن یہ بھی ذرا دیکھیے کہ جہنم کی سزا کوئی آسان سزا نہیں ہے. جہنم کی آگ کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. وہ جہنم کی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جہنم کی آگ چولہے کی آگ سے نہیں، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو دنیا کی جس انڈسٹری میں جتنا میکسیمم ٹیمپریچر اچیو ہو سکتا ہے، اس میکسیمم ٹیمپریچر سے وہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ ماچس کی تیلی کی آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور آج کا مسلمان اس جہنم کی آگ کے لیے تیار بیٹھا ہے. اللہ رحم کرے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، انسان کیسے جہنم کی آگ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو جہنم کی آگ بہت شدید ہے، اسے انسان نہیں برداشت کر پائے گا. سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں جہنم کے اندر جب جہنمی لوگوں کی کھالیں جل جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کھالوں کو نئی کھال سے ہم بدل دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نئی کھال پہ جب وہ جلنے کے جب وہ عذاب کا مزہ جب ان کو آئے. کیونکہ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو درد کا اثر ہوتا ہے وہ انسان کی جو اوپر کی کھال ہے، اوپر کی چمڑی ہے، اس میں ہے. اس کے بعد نیچے کی کھال ہے، اس میں درد کا اثر نہیں ہے. جب جہنم کے اندر خدا نخواستہ کوئی جہنم میں چلا گیا، اس کی اوپر کی کھال جل گئی، اس کے بعد جو نیچے کی کھال ہے تو اس میں درد کا اثر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ انسان کے اوپر کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کھال کے اوپر دوسری کھال چڑھا دیں گے، تاکہ انسان کو جب وہ آگ کا جب وہ جلنے کا مزہ انسان کو آئے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو آخرت کے لیے اگر انسان نے تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو ابھی سے کرے. یہ نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ ریٹائر ہو جاؤں، ابھی بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ابھی اس کام سے فارغ ہو جاؤں، ابھی اس کام سے فارغ ہو جاؤں، ابھی یہ مشکل جب وہ ٹل جائے، ابھی یہ کام ہو جائے، ریٹائرمنٹ ہو جائے، پھر بالکل یکسو ہو کر آخرت کے لیے تیاری کریں گے. تو جناب ہمیں اپنے اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں اگلا سیکنڈ بھی مل سکے گا یا نہیں، پتہ نہیں اگلا سیکنڈ بھی ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں. جس وقت انسان کو سمجھ میں آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اسی لحظہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہو، اپنے گناہوں کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اپنا رخ اسلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کر لے، اور اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے گامزن کر لے، آخرت کی تیاری میں انسان لگ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر یعنی جنت میں جنتی لوگ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کہ جنت میں انہیں جو ہے نا اعلیٰ مقامات ملے ہوئے ہوں گے، اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے. تو جو نیچے کی درجے کی جنت والے ہوں گے جب اعلیٰ درجے کی جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، تاکہ ہمیں آخرت میں اعلیٰ درجہ مل جاتا. آج ہم نیکی کے مواقعوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور نیکیوں کی فکر نہیں ہوتی، نیک اعمال کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت کی، نوافل کی، عبادات کی.
قیامت کے دن اس دن انسان ترسے گا، اس دن انسان افسوس کرے گا، اس دن انسان کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کھال کو کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ خواہشات وہاں آخرت میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان نے سوچنا ہے یہاں دنیا میں سوچے، یہاں افسوس کرے۔ اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر آیت نمبر 24 میں کہ اس دن انسان، جن لوگوں نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی، آخرت کی محنت نہیں کی ہوگی، اس دن قیامت کے دن انسان کی زبان پر افسوس کے الفاظ ہوں گے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن انسان کہے گا، سورہ فجر آیت نمبر 24 میں الفاظ آتے ہیں، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ اعمال بھیجے ہوتے۔ لیکن پھر قرآن کہتا ہے ایک اور مقام پر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، وہاں پر سوچنے کا کیا فائدہ؟ سوچنا ہے انسان یہاں دنیا میں سوچ لے، دنیا میں غور و فکر کر لے، دنیا میں اپنا رخ آخرت کی طرف کر لے، دین کی طرف کر لے تو فائدہ ہو جائے گا۔ وہاں پر سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی جس دن رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہو، اس دن کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچے کہ کاش کہ میں پہلے پڑھ لیتا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ سوچنا ہے ہم نے، آج سوچ لیں، غور و فکر کرنی ہے، آج ہم کر لیں، اصلاح ہم نے کرنی ہے، آج ہم کر لیں، کل کا اگلا سیکنڈ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔